نماز عید سے قبل اجتماعی تکبیر کا حکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، نماز عید سے قبل لوگ اجتماعی طور پر تکبیریں کہتے ہیں، کیا یہ بدعت ہے یا نماز عید میں مشروع ہے؟ اور اگر بدعت شمار ہوتی ہے تو کیا نمازی نماز شروع ہونے تک عیدگاہ سے نکل جائے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ عید میں تکبیریں کہنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مسنون و مشروع ہیں، اور یہ بھی باقی عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اس لیے اس کے متعلق سنت میں وارد شدہ پر ہی انحصار و اکتفا کرنا ضروری ہے، اور اس کی کیفیت میں کسی بھی قسم کا نیا طریقہ ایجاد کرنا جائز نہیں، بلکہ جو سنت نبویہ اور آثار سے ثابت و وارد ہے وہی کافی ہے۔ آج کل اجتماعی طور پر جو تکبیریں کہی جاتی ہیں اس کے متعلق ہمارے فقہا نے غور و فکر کیا ہے، لیکن انہیں اس کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ملی، چنانچہ انہوں نے اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ جاری کیا ہے، کیونکہ اصل عبادت میں کوئی چیز نئی ایجاد کی جائے، چاہے وہ اس کی کیفیت میں ہو یا صفت و طریقہ میں، تو وہ مذموم بدعت میں شمار ہوتی ہے، اور وہ درج ذیل فرمان نبوی میں شامل ہے۔ جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام نکالا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، عید کے روز مسجد حرام میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں کہ ایک یا اس سے زائد شخص زمزم کی چھت پر بیٹھ کر تکبیریں کہتے ہیں اور لوگ ان کا جواب دیتے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز نے کھڑے ہو کر اس کیفیت کا انکار کیا اور انہیں روکا اور کہا کہ یہ بدعت ہے۔ شیخ کا مقصد یہ تھا کہ اس خاص شکل کے ساتھ منسوب ہونے کے اعتبار سے یہ بدعت ہے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ تکبیر ہی بدعت ہے۔ چنانچہ مکہ کے کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ وہ اس سے مانوس ہو چکے ہیں، اور اس ٹیلی گرام کے ارسال کرنے کی یہی حد ہے۔ اس طرح تکبیریں کہنے کی کیفیت کے متعلق تو مجھے بھی کوئی علم نہیں کہ یہ صحیح ہو، اس لیے اس کے شرعی ہونے کے لیے کوئی دلیل و برہان ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ جزئی ہے، اس کو اتنا نہیں اچھالنا چاہیے اور وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے جہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی العلامہ محمد بن ابراہیم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 127 اور 128۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سب تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ اما بعد، کچھ مقامی اخبارات میں محترم بھائی جناب شیخ احمد بن محمد جمال وفقہ اللہ کا نشر کردہ مضمون میں نے پڑھا ہے، جس میں انہوں نے نماز عید سے قبل مساجد میں اجتماعی طور پر تکبیریں کہنے سے منع کرنے اور اس کے بدعت ہونے کے فتویٰ پر بہت تعجب کا اظہار کیا ہے۔ جناب نے مذکورہ کالم میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بدعت نہیں اور اس سے روکنا جائز نہیں، اور بعض دوسرے کالم نگاروں نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ جسے حقیقت معلوم نہیں اس پر کہیں یہ مسئلہ خلط ملط ہی نہ ہو جائے، ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ عید الفطر میں عید کی رات اور نماز عید سے قبل اور عشرہ ذو الحجہ اور ایام تشریق کے ان عظیم اوقات میں تکبیریں کہنا اصلاً مشروع ہیں، اور اس میں بہت زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے، کیونکہ عید الفطر کی تکبیرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اس کی دی ہوئی ہدایات پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور عشرہ ذو الحجہ اور ایام تشریق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تاکہ اپنے فائدے حاصل کریں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ اور اللہ عز و جل کا یہ بھی فرمان ہے، اور تم گنے چنے چند ایام میں اللہ کا ذکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ ان معلوم و معدود ایام میں مشروع ذکر میں مطلق اور مقید تکبیرات بھی شامل ہیں، جیسا کہ سنت مطہرہ اور سلف کے عمل سے ثابت ہے۔
اور تکبیر کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان شخص اکیلا بلند آواز سے تکبیر کہے، حتیٰ کہ لوگ بھی سنیں اور اس کی اقتداء کریں اور وہ انہیں تکبیریں کہنا یاد دلائے۔ لیکن اجتماعی طور پر تکبیریں کہنا بدعت ہے، وہ اس طرح کہ دو یا دو سے زیادہ افراد بلند آواز سے اکٹھے تکبیریں کہیں، سب اکٹھے ہی تکبیر کہنا شروع ہوں اور اکٹھے ہی بیک آواز میں ختم کریں، یہ بدعت ہے اور خاص طریقہ ہے، اور اس عمل کی کوئی اصل نہیں اور نہ ہی کوئی دلیل ملتی ہے، اور یہ تکبیر کے طریقے اور صفت میں بدعت ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، لہذا جو کوئی بھی اس طریقہ سے تکبیریں کہنے سے روکتا ہے وہ حق پر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہے۔ صحیح مسلم، یعنی وہ عمل مردود اور غیر مشروع ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، اور تم نئے نئے امور ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اجتماعی طور پر تکبیریں کہنا دین میں نیا کام ہے، چنانچہ یہ بدعت ہوا، اور جب لوگوں کا عمل شریعت مطہرہ کے مخالف ہو تو اس سے منع کرنا واجب ہے، کیونکہ عبادات توقیفی ہیں، یعنی جس طرح ثابت ہیں اسی طرح سر انجام دی جائیں گی، اور اس میں وہی مشروع ہوگا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ رہے لوگوں کے اقوال اور آراء جب شرعی دلائل کے خلاف ہوں تو ان میں کوئی دلیل نہیں، اور اسی طرح مصالح المرسلہ سے بھی عبادات ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ عبادت تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قطعی اجماع سے ثابت ہوگی۔ اور مشروع تو یہی ہے کہ ہر مسلمان شخص مشروع طریقہ سے کہے جو شرعی دلائل کے ساتھ ثابت ہیں، اور وہ انفرادی طور پر تکبیر کہنا ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم جناب شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے بھی اجتماعی طور پر تکبیریں کہنے کا انکار کرتے ہوئے اس میں ایک فتویٰ بھی جاری کیا ہے، اور میں نے بھی اس کی ممانعت میں ایک سے زائد فتوے جاری کیے ہیں، اور اسی طرح مستقل فتویٰ کمیٹی سعودی عرب سے بھی اس کی ممانعت میں فتویٰ جاری ہو چکا ہے، اور شیخ حمود بن عبداللہ التویجری رحمہ اللہ نے اس میں ایک قیمتی رسالہ بھی تالیف کیا ہے جس میں انہوں نے اس سے منع کیا اور روکا ہے، اور یہ رسالہ طبع ہو چکا ہے اور مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس میں اجتماعی طور پر تکبیریں منع ہونے کے کافی و شافی دلائل ہیں، اور محترم بھائی شیخ احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل سے جو انہوں نے مینا میں لوگوں کی موجودگی میں کیا سے جو دلیل پکڑی ہے اس میں دلیل نہیں پائی جاتی، کیونکہ ان کا اور لوگوں کا مینا میں یہ عمل کرنا اجتماعی تکبیر میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو مشروع تکبیر تھا، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سنت پر عمل کرتے ہوئے اور لوگوں کو یاد دلانے کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے، اور ہر شخص اپنے طور پر تکبیر کہہ رہا تھا، اور ابن عمر اور لوگوں میں کوئی اتفاق نہ تھا کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک بیک آواز میں تکبیر کہیں، جیسا کہ آج کل اجتماعی طور پر تکبیریں کہنے والے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سلف رحمہ اللہ سے جو بھی تکبیر کے متعلق مروی ہے وہ سب شرعی طریقہ پر ہے، اور جو کوئی بھی اس کے خلاف گمان کرتا ہے اسے اس کی دلیل دینی چاہیے۔ اور اسی طرح نماز عید یا نماز تراویح یا قیام اللیل یا وتر کی آواز لگانا یہ سب بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، اور صحیح احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز عید بغیر اذان اور اقامت کے ادا فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے علم کے مطابق تو کسی بھی اہل علم نے یہ نہیں کہا کہ آواز لگانا سنت میں وارد ہے یا کوئی اور الفاظ کہنے، اور جو کوئی بھی یہ خیال کرے اس کی اسے دلیل دینا ہوگی، اور اصل میں یہی ہے کہ یہ موجود نہیں، اس لیے کتاب و سنت صحیح یا اہل علم کے اجماع کی دلیل کے بغیر کسی کے لیے بھی کوئی عبادت مشروع کرنا جائز نہیں، کیونکہ بدعات سے بچنے والے عمومی دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں، اور ان میں یہ فرمان باری تعالیٰ بھی شامل ہوتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے لیے ایسے احکام دین مقرر کرتے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ اور ان دلائل میں سابقہ 2 احادیث بھی شامل ہیں جو یہاں شروع میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں یہ فرمان نبی علیہ السلام بھی شامل ہے، جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے، متفق علیہ۔ اور خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد، یقیناً سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور اس دین میں نئے ایجاد کردہ ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور اس موضوع میں احادیث بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور جناب محترم فضیلت الشیخ احمد اور ہمارے سب بھائیوں کو دین کی سمجھ بوجھ اور دین پر ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اور سب دین کے داعیوں کو ہدایت اور رہنمائی اور حق کے معاون اور مددگار بنائے، اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو ہر اس کام سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو شریعت کے مخالف ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہی کرم والا اور جود و سخا والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 20 تا 23، اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاوی جات میں درج ہے ہر ایک شخص اکیلا بلند آواز سے تکبیر کہے، کیونکہ اجتماعی طور پر تکبیریں کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کسی نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 310، اور یہ فتویٰ بھی موجود ہے اجتماعی طور پر بیک آواز میں تکبیریں کہنا مشروع نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام نکالا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور پھر سلف صالحین میں سے بھی کسی نے یہ عمل نہیں کیا، نہ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اور نہ ہی تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی نے، حالانکہ وہ لوگ قدوہ اور نمونہ ہیں، اور اتباع واجب ہے نہ کہ ابتداع یعنی بدعات کی ایجاد۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 311۔ اور یہ فتویٰ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر تکبیریں کہنا بدعت ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا اس میں اجتماعی تکبیریں کہنے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اکیلے خود تکبیریں کہتے تھے، اور جب لوگ انہیں تکبیریں کہتے ہوئے سنتے تو وہ بھی تکبیریں کہنے لگتے، اور ہر ایک اکیلا ہی تکبیر کہتا تھا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سب بیک زبان اور ایک ہی آواز میں اجتماعی طور پر تکبیریں کہتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 269، اور یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ نماز کے بعد یا نماز کے وقت کے علاوہ بیک آواز میں اجتماعی طور پر تکبیریں کہنا مشروع نہیں، بلکہ یہ بدعت اور دین میں نئی ایجاد کردہ چیز ہے، بلکہ مشروع تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اور اجتماعی آواز کے بغیر سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہا جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور کثرت سے استغفار کیا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اور یہ فرمان باری تعالیٰ بھی ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جس میں انہوں نے رغبت دلاتے ہوئے فرمایا میرے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا دنیا میں سورج طلوع ہونے سے زیادہ محبوب ہے، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے جس نے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ لفظ ترمذی کے ہیں۔ اور اس امت کے سلف کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ ان سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اجتماعی طور پر تکبیریں کہی ہوں، بلکہ یہ تو بدعتی لوگ اور خواہش کے پیچھے چلنے والوں کا عمل ہے، اور اس لیے بھی کہ ذکر ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اصل توقیف ہے، اسی طرح کی جائیں گی جس طرح شارع نے حکم دیا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین میں بدعات کی ایجاد سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام نکالا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236، المجموعۃ الثانیہ۔ مزید آپ سوال نمبر 105644 کے جواب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 127851 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.